اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں ہینا، نیمرولوجسٹ، اسٹرولوجر اور اسپریچول ہیلر۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں نئی انفارمیشن لے کر، کبھی ویکلی، کبھی منتھلی، اور کبھی کچھ پلینٹ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی انفارمیشن لے کر آتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم پورا جو نظام قائم کیا ہے پروردگار نے، وہ قائم ہی پلینٹ کی وجہ سے کیا ہے۔ نظام شمسی میں جتنے بھی پلینٹ ورک کر رہے ہیں، وہ ہماری مزاج پر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے رویوں پر، ہماری جو ایٹماسفیئر ہے اس پر بھی پلینٹس کی پوزیشن جو چینج ہوتی ہیں، اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو سمجھانے کی بات یہ کہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے، جو کہ یہ کوئی ایسا دقیانوسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو اپنی ڈائریکشن بہتر کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر 30 دن کے بعد کچھ پلینٹس چینج ہوتے ہیں، اور پروردگار نا انسان کو موقع دیتا ہے، اور کبھی آزمائش کے طور پر پلینٹ کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے جو انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کروں گی کہ سن یعنی شمس کے حوالے سے بات کروں گی، جو کہ ٹرانزٹ کر رہا ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس میں۔ تو سیجیٹیریس میں جو رہے گا، یہ 1 مہینے تک کا رہے گا، اور 16 جنوری 2023 تک وہاں پر یہ رہے گا۔ اور اسی بھی حوالے سے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ کیا کیا اثرات ہوں گے اور کیا کیا احتیاط ہوں گی، اور ہر برج کے حساب سے کہ ان پہ کیا کیا اس کے اثرات ہونے والے ہیں۔ کچھ پر اثرات نیگیٹو ہوں گے، کچھ پہ زیادہ نیگیٹو ہوں گے، کچھ پہ کم ہوں گے، اور کچھ پر ملے جلے اثرات ہوں گے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کچھ عرصے کے لیے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے اور اپنی غلطیاں، غلط ٹائم پر غلط فیصلے کر لیتا ہے، لیکن وہ ٹائم پیریڈ تھوڑی لمٹ کا ہوتا ہے، اس کے حساب سے انسان کبھی کبھی غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ تو یہ جو پریڈکشن ہوتی ہے، یہ انفارمیشن صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس ایڈوائس کے ذریعے سے اپنی گائیڈ، اپنی رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، تاکہ ہماری زندگی پہ برا امپیکٹ نہ پڑے اس سے۔ تو بات کروں گی شمس کے حوالے سے، کیونکہ شمس پلینٹ جو ہوتا ہے وہ سورس آف انرجی ہے ہمارے لیے۔ جو اس علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں سورس آف انرجی ہے، اور شمس اس کو اس کا تعلق ہوتا ہے والد سے، استاد سے، یا بزرگ سے، جو ہمارے فادر کی مطلب حیثیت رکھتے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق طاقت سے بھی ہے، پاور سے بھی ہے، ہڈیوں سے بھی ہے۔ اگر کسی کی ذائچے کی تھوڑی سی پوزیشن اچھی نہ ہو تو ہڈیوں کا پرابلم، اس سے بھی کیلشیم کی کمی سے تعلق ہوتا ہے۔ باقی جو سیارے، باقی یہ تمام سیارے وہ اسی سے، سن سے یعنی سورج سے، شمس سے انرجی لیتے رہتے ہیں۔ تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ جو میں نے بتایا، اس کا اس کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑے گا، وہ اس کے حوالے سے والد سے، استاد سے، یا بزرگ سے، کسی سے آپ کے تعلقات چینج ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ذائچے کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ تو بات کروں گی برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے، کہ ان کے لیے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور کس طرح کی پوزیشن رہے گی ان کے لیے۔ تو پیسوں کے حوالے سے تو اچھا رہے گا آپ کے لیے ٹائم پیریڈ بہت زیادہ اس وقت، لیکن یہ غصہ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ غصے والے تو آلریڈی ہوتے ہیں۔ سن سن بھی یعنی شمس وہ بھی سورس آف انرجی ہوتا ہے، تو غصہ لازمی طور پر غصے میں اضافہ ہوگا۔ مذہبی کاموں کی طرف آپ کا دھیان جائے گا، مذہبی کاموں کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور مذہب کے حوالے سے یعنی مذہبی طور پر کوئی نئی چیز سیکھ بھی سکے، سیکھنے کی بھی آپ کوشش کریں گے، اس میں آپ کا دھیان اور بڑھے گا، اور اسی مذہبی حوالے سے کوئی سفر بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی لمبا سفر بھی آپ کا اسی حوالے سے ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے سفر پر بھی جا سکتے ہیں جس کا تعلق مذہب کے کسی مذہبی حوالے سے ہو، یعنی مذہبی پلیس پر بھی جانا آپ کا ہو سکتا ہے، پروگرام بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ والد یا والدہ کی آپ کی صحت اس کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اور والد کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہو جائے گی،
ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ ہوگا اور زیادہ ان کی شفقت اور پیار محبت ملے گا. یا پھر اگر تھوڑا کچھ بحث بھی ہو سکتی ہے والد صاحب سے. اسی طرح اپنے اگر آپ جاب کرتے ہیں، جاب کے پلیس پر جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر بھی باسز سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ نے جو ہے دھیان رکھنا ہے، اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرنا ہے. اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے استاد کے ساتھ یعنی ٹیچر کے ساتھ جو ہے تعلقات آپ کے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ چھوٹی موٹی بحث بھی ہو سکتی ہے. تو استاد کے ساتھ جو ہے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ 3 شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی بد دعا عرش تک جاتی ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو. ایک بادشاہ جو حکمران ہوتا ہے، منصف پسند بادشاہ، دوسرا یہ کہ باپ، اور تیسرا جو ہے استاد. ان تینوں کی دعا یا بد دعا فوراً اثر کرتی ہے. تو ان کی جتنی ہو سکے دعائیں لینے کی کوشش کریں. لو لائف کے حوالے سے جو ہے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، تھوڑے سے ہو سکتا ہے تھوڑا لڑائی جھگڑا بھی ہو. میرج لائف کے لیے بھی تھوڑا سا نیگیٹو رہے گا، ہلکا سا گفتگو کے حوالے سے تھوڑے مسائل جو ہے پیش آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت زبردست رہے گا. صحت کے حوالے سے اگر بات کروں تو جوڑوں کی اور پیٹ کے حوالے سے جو ہے پرابلم تنگ کر سکتے ہیں ان 30 ڈیز میں. صدقہ جو ہے اگر کہوں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ 70 بلائیں جو ہے وہ رد کرتا ہے. صدقہ آپ نے دینا ہے شمس کے حساب سے، یعنی سن کے حساب سے جو ہے پیلی دال کا صدقہ دینا ہے، کم سے کم 250 گرام، زیادہ سے زیادہ جو ہے جتنا آپ دے سکیں. تو کیونکہ جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اگر یہ اثرات اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی بھی نا تو وہ جوپیٹر کی وجہ سے کم ہوگی، فیل نہیں ہوگی. پر پھر بھی یہ جو پلینٹ کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو اس میں جو ہے یہ اثرات بھی شامل ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بات کروں گی برج سور یعنی ٹورس والوں کے لیے کہ ان کے لیے کیسا رہے گا یہ جو ٹرانزٹ ہو رہی ہے سن کی برج کوس میں. تو کیونکہ برج کوس کا جو ہے سورس آف جو سن ہے، وہ شمس جو ہے وہ سورس آف انکم، سورس آف انرجی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے امپیکٹ پڑتے ہیں، اور کچھ پر نیگیٹو اور کچھ پر پازیٹیو پڑتے ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا. تو ان کے حوالے سے اگر بات کروں تو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. صحت کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو ہے والد صاحب سے تھوڑے تعلقات آپ کے پیچیدہ ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں. ان کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو. اگر آپ خود پیرنٹس ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ تھوڑے تعلقات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، تھوڑی گرما گرمی ہو سکتی ہے. ان سب کا خیال رکھنا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ان سب پر کنٹرول کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. اور یہ ایک ایڈوائز بھی ہوتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے غصہ آئے گا، چڑچڑاپن محسوس ہوگا. تو گھر کا تھوڑا سا جو ہے بحث و مباحثہ گھر میں رہے گا، اس کے تو جو ہے نا اس حوالے سے تو احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے گا. آپ کی والدہ کی صحت جو ہے تھوڑی سی بگڑ سکتی ہے، تو اس پر بھی احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا. سرکاری جاب یا قانونی کوئی آپ کا مسئلہ یا کوئی قانونی کارروائی یا عدالتی کوئی کام ہے تو اس میں جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ اچھا رہے گا. اچانک سے جو ہے پھر بھی یہ کہ اچانک سے آپ کے پاس پیسہ آ سکتا ہے. کوئی اگر آپ پراپرٹی سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. لائف پارٹنر کے حوالے سے اگر لو لائف کے حوالے سے بات کروں تو یعنی جن کی انگیجمنٹ وغیرہ کا کچھ ایسا ہے سین، تو ان کے لیے تو اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو میرج لائف کے لیے سسرال والوں کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں کسی بھی طرح کی. تو ویسے تو اوورآل یہ ملا جلا رہے گا آپ کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ نے صدقہ دینا ہے گڑ کا، تو آپ کے لیے جو ہے یہ ٹائم پیریڈ اور اسموتھ ہو جائے گا. کیونکہ جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو چکا ہے، وہ اپریل تک رہے گا، تو اس کے اثرات اس کے بھی بہترین اثرات ہیں. لیکن صحت کے حوالے سے جو خاص خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا، جس کا کافی اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اور پرابلم جو ہیں کریٹ ہو سکتے ہیں.
تو بات کروں گی برج جوزہ یعنی جیمنائی والوں کے لیے کہ ان کے لیے کیسا رہے گا یہ ٹائم پیریڈ، یعنی کہ 16 دسمبر 2022 سے لے کے 16 جنوری 2023 تک کا عرصہ جو ہے ان کے لیے یہ جو سن کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس میں، تو اس کے لیے جو ہے ان پر کیا کیا امپیکٹ پڑے گا اور کیا ان کو کرنا چاہیے. تو اگر آپ جو ہے برج سیجیٹیریس والے، وہ برج جیمنائی والے یعنی جوزہ والے، اگر آپ فیمس ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں، تو آپ کی کوئی جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، آپ کی جو جان بوجھ کر جو ہے آپ کا نیم فیم یعنی آپ کا نام جو ہے وہ خراب کرنے کی، آپ کی جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کرے گا. شادی شدہ تو اس میں جو ہے آپ نے اپنے آپ کو کیئرفل ہو کے رہنا ہے، محتاط رہنا ہے اس ٹائم پیریڈ میں. شادی شدہ زندگی میں اکثر اگر مسائل چل رہے تھے آپ کے آلریڈی، اگر جن کے نہیں تھے ان کا تو کوئی زیادہ ایشو نہیں رہے گا، لیکن اگر پرابلم چل رہے تھے آلریڈی پہلے سے، تو اس میں جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہوگی. اگر بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے تو جو ہے اس وقت جو ہے بات بالکل فائنل حد تک پہنچ سکتی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہو اب اس کا اینڈ ہونے والا ہے، چاہے جو بھی رزلٹ ہو، لیکن اس کا فائنل فیصلہ اب ہو جائے گا اس دوران میں. تو خواہشات آپ کی پوری ہوں گی اس ٹائم پیریڈ میں، کافی زیادہ جلد بازی، لیکن یہ آپ نے جو ہے جلد بازی نہیں کرنی. خواہشات آپ کی پوری ہوں گی، اگر آپ نے جلد بازی کی تو آپ کو جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہیں. احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا. کاروبار میں جو ہے فائدہ ہوگا، اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ لگے، لیکن جو ہے اوورآل جو ہے آپ کوشش کیجیے گا لوگوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کیجیے گا جو آپ کو جان بوجھ کے آپ کی جو ہے امیج آپ کا خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوور کانفیڈنس نہیں ہونا، اور دوسرا یہ جلد باز نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنی کسی بھی فیصلہ لینے کے لیے، تو آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ جو ہے اچھا رہے گا. سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ ٹائم پیریڈ گزارنا ہے. تو صدقہ جو ہے آپ نے دینا ہے مٹھائی کا، یلو کلر کی کوئی بھی مٹھائی دے سکتے ہیں، کم سے کم 250 گرام، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی دینا چاہیں دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کی ٹائم پیریڈ آپ کا گزر جائے گا اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جوپیٹر آلریڈی ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اس کے اثرات تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ ویسے بھی گولڈن ٹائم ہی چل رہا ہے. تو کچھ پہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے، کچھ پہ ملا جلا ٹائم پیریڈ رہے گا. برج جوزہ والوں کے لیے بھی ٹائم پیریڈ بہت خوبصورت رہے گا مالی حوالے سے، لیکن جو ہے احتیاط کرنی ہے، اپنی جو ہے جلد بازی نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ اوور کانفیڈنس نہیں ہونا. تو یہ تھا میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو کچھ پسند آیا ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی مجھے سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بالکل نیا چینل ہے، اور صرف اسی امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پروردگار ہماری نسلوں میں بھی خیر منتقل کر دیتا ہے. تو اگر ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے انداز کے ذریعے سے جو ہے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو، یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، میں پھر سے کہوں گی کہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ ایڈوائز حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے آگے بڑھ سکے. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے پیچھے، کیونکہ زندگی آسان نہیں ہوتی. زندگی جو ہے اس کو آسان بنایا جاتا ہے کچھ ریمیڈیز کے ذریعے سے، کچھ اپنی نیگیٹیوٹی کو کم کر کے اور ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پھر انسان جو ہے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، یا جس کے خواب دیکھتا ہے، یا جس کا دوسروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہماری تمام جائز سری حاجات پہ قبولیت کی مہر لگائے، اور جو بھی ٹائم پروردگار ہمیں دے اسے ہمیں اچھے اور بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.